کہ میرا یہ جو پیر ہے نا، یہ جو میرا پیر ہے نا جی، یہ صوم و صلات کا پابند نہیں، نماز روزے کا پابند نہیں، حج و زکات کا پابند نہیں، اور پھر بھی اس کے پیچھے چلتے رہنا، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ پتا ہو کہ میرا پیر جو ہے کتوں کی لڑائیاں کرواتا ہے، پتا ہو کہ میرا جو پیر ہے وہ شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، پتا ہو کہ اور یہ بھی، اور وہ جو پیر کامل ہے نا جی، وہ اس کو اپنا گمنڈ ہے کہ میں تو فلاں بزرگ کی اولاد ہوں۔ او بابا ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ آپ اگر کسی کے اولاد ہے، آپ کیا ہے وہ اپنا بتا، آپ کا خدا سے کیا رابطہ ہے؟ آپ کے بڑوں کو کل بھی سلام تھا، آج بھی سلام ہے، آپ اپنی بات کریں۔ آپ کے بڑوں سے کون انکار کرتا ہے؟ اپنے بڑوں کے نقش قدم کو وہ چھوڑ چکا ہو، اور دنیا کے حرص میں اور دنیا کی لالچ میں آپ کا بڑا تو مصلے پہ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتا رہا، اور تم تو 3 کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہو، تو ولایت گاڑیوں میں نہیں ہوتی، ولایت تو مصلے میں ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میرے پیر کو تو اتنی فرصت نہیں کہ جو مجھ سے سلام کلام کرے، ان کا تو انداز یہ ہے، اور پھر وہ گھمنڈ کرے کہ میں تو بہت بڑی بلا ہوں، اور مرید بھی ڈرے، پتہ نہیں اگر میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے کیا ہو جائے گا؟ جس تیرے پیر نے خدا کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، اور دین کی سرعام تجیہ اڑا رہا ہے، تو آپ کو وہ کیا دے سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے یا پیر نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو میرے رزق کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، شہرت کا مالک اللہ ہے، میرے زندگی کی سانسوں کا مالک اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو مجھے کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلاوت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے تلاوتیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں میں مصلے نہیں پیستے، ہمارے گھروں میں بیٹیوں کا تعلق، بیوی کا تعلق، خاوند کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، اور گھر میں جتنے افراد ہیں وہ روزی کے حرص میں اور پیسے کے حرص میں نہ حرام کو دیکھنا نہ حلال کو دیکھنا، بس کمائے جانا اور ایک زندگی ایک پہیے کی طرح چلتے رہنا، اور ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، اور معلوم یہ ہو رہا ہو کہ یہ بندہ آیا ہی اس دنیا میں صرف پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے گزارش کی تھی نا آپ سے کہ شریعت آپ کو پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا، پیسہ کماؤ حلال طریقے سے، مگر اتنا بھی پیسہ نہ کماؤ کہ آپ پیسہ کماتے فرائض کو بھول بیٹھے، خدا کے در پہ حاضری دینا بھول جائیں، اور پھر دعائیں کرتے پھرو، دعا کرو حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ارے حالات اس طرح ٹھیک ہوتے، آپ کا اپنا رابطہ اللہ سے کٹ گیا۔ اللہ سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے تھا نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، مصلے کے ذریعے، مسجد میں آنے جانے کے ذریعے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔